Well, introduction to computers اور operating system and utility softwares یہ ہم لوگوں کا آج کا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو لے کے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو، یعنی اب پورا اس کے اندر کور نہیں ہوگا آج کے لیکچر میں، لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن، تھوڑی سی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کر لیں گے. اور واٹ از اے کمپیوٹر؟ اور کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ processes information based upon instructions provided. جو بھی ہم انسٹرکشن دیتے ہیں، جو بھی ہم لوگ ٹائپ کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو آؤٹ پٹ سامنے مانیٹر کے تھرو دکھائی دیتا ہے، اینڈ پرووائڈیڈ اینڈ جنریٹ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ، جو کہ ہمیں ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے یا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یا سامنے ڈسپلے کرتا ہے. تو یہ ڈیٹا اور پروگرامس ہیں. ڈیٹا جو بھی ہم لوگ ان پٹ دیں گے کہ ایک سافٹ ویئر کو، اور ایک پروگرام کے اندر جیسے ایکسل ہے، ورڈ ہے، یہ سارے پروگرامز ہیں، اور ہم لوگ اس کے اندر اپنی ان پٹ دیتے ہیں جو کہ وہاں پہ وہ کیلکولیشنز کرتا ہے، کمپیوٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. جیسے ایکسل ہے، اس کے اندر چیزیں کمپیوٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں. یہ ہماری ایک چھوٹی سارے انٹرفیس ہے، ایک فرنٹ فیس ہے کمپیوٹر کا. لیکن کمپیوٹر کا صرف ایک فیس نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے تھرو ڈیسک ٹاپ اور دوسرے، بلکہ اس کی بیک اینڈ کے اوپر جتنی ورکنگ ہوئی ہوئی ہے، اور جس طرح سے اب روبوٹکس بہت زیادہ اب ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، اور چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہیں. ان سب چیزوں کو لے کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اب کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے جو آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اور اسمارٹ فونز کے اندر جو سینسرز لگے ہوئے ہیں، اور جو وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے اسمارٹ فونز آپ کو پہچانتے ہیں. اور آپ کی، یعنی کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہم لوگ ہر چیز تو کور نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اب تک کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے جو بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کا موبائل فون، آپ کا اسمارٹ فون ان چیزوں کو جان جاتا ہے. اور ان کو جان کے تو آپ لوگوں کے لیے ایسی ایڈورٹیزمنٹس اور ایسی ایڈز چیزیں لے کے آتا ہے، اور آپ کو وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کی ہوتی ہیں. تو یہ سینسرز اور جس طرح سے یہ انٹیلیجنٹ بنایا گیا ہے، اس کے اندر اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ظاہر ایک ہیومن کا ہے، اور ایک ہیومن کا نہیں بلکہ بہت سارے ہیومنس کا ہے. اور سارے اتنی وقت کے دوران یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ امپروو ہو چکی ہوئی ہے کہ ہماری سوچ اس تک شاید نہ پہنچ سکے، یہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے. لیکن ہم لوگ اس کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے تو ہم لوگ یہ ایک ٹوائے کے طور پہ جو بچوں کو ہم لوگ لے کے دیتے ہیں اپنے، یہ ابیکس اس کا نام ہے جو آپ کے ڈسپلے ہے اسکرین کے اوپر. یہ 5000 BC پرانا ایک کیلکولیٹر سمجھ لیں، کیلکولیٹنگ ڈیوائس ہے، کہ جیسے تھاؤزینڈس میں یا کچھ لوگ لیکس میں اس چیز کو کچھ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک کیلکولیٹر ٹائپ بنا ہوا ہے. تو یہ اب یعنی کہ بچے اس چیز کو کھیلتے ہیں. یعنی ایک ایسی صدی تھی جس کے اندر یہ ایک کیلکولیٹر یا ایک مین کمپیوٹر کے طور پر یوز ہوا کرتا تھا. تو اب جو ہے اس صدی کے جو لوگ ہیں، اس صدی کے جو بچے ہیں، وہ اس کو ایک ٹوائے کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو اس کا نام ابیکس ہے، ابیکس اس کو کہتے ہیں. اور یہ چائنا کے اندر سب سے پہلے چائنیز اس کو یوز کرتے تھے، اور اسی کی شکل کا یا اسی سے تھوڑی سی اس کی ایڈوانس فارم جو پاسکل کے نام سے آئی، اور چلتے چلتے کچھ نئے ڈیوائسز وغیرہ جیسے آپ کے سامنے ڈسپلے ہے کہ انالوگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹرز میں، تو ابھی کی جو دیکھتے ہیں ہم ٹیکنالوجی، اس میں کچھ انالوگ کمپیوٹرز ہیں، اور کچھ اس کے اندر ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں. اب کوئی بھی ہم لوگ اپنے ڈیوائسز ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کے بیک اینڈ کے اندر ایک کمپیوٹر چھوٹا سا یوز ہوا ہوا ہے. اس کے اندر کمپیوٹ جیسے کلاک ہے، کلاک کے اندر بھی جیسے ایک ڈیجیٹل کلاک ہے اور ایک انالوگ کلاک ہے. ڈیجیٹل جس کے اوپر ڈیجٹس آتے ہیں، اور انالوگ کلاک جس کے اندر یہ منٹس ہینڈز اور یہ ساری سیکنڈ ہینڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کہ یہ ہینڈز موو کرتے ہیں. یہ انالوگ کلاک ہے. تو انالوگ کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے وہ سلو ہوتے ہیں، لیکن اب اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہے. لیکن اسٹارٹ ہوا تھا جب انالوگ کمپیوٹر سے، اور ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر جو کہ ہم لوگوں کی ابھی کی شیپ ہے،
اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے ڈیوائسز دیکھتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر ڈیوائسز کمپیوٹر کے طور پر یوز ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ کا بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہے اور ایک آپ کا اینالاگ ڈیوائس ہے، اور یہ دونوں کے اندر ایکوریسی زیادہ آپ کی اینالاگ کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ریفر کرتا ہے اور اس کے اندر ریفرنسز یوز ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنی اپنی نیڈل کے تھرو کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو اسکیل جس اسکیل کے اوپر یہ کام کرتا ہے وہ کنٹینیوس اسکیل ہے، جبکہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے وہ جس اسکیل کے اوپر کام کرتا ہے، جو اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہے وہ 0 1 ہے، اور وہ ڈسکریٹ کہلاتا ہے یا ایک فکس اسکیل کہلاتا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر ڈیجیٹل جو ہے ڈیوائسز، یہ تھوڑا سے ایکوریسی آپ کی کم ہوتی ہے، جبکہ فاسٹ اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اینالاگ ڈیوائسز کی سپیڈ کم ہوتی ہے لیکن ایکوریسی ان کی ایز کمپیئر ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہیں جہاں پر بھی کچھ ڈیجیٹل یا اینالاگ کمپیوٹرز اور اس طرح سے ریلیٹڈ چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اینالاگ کون سا ہے، ڈیجیٹل۔ یہ آپ لوگوں کو ویسے زیادہ پتہ ہے کہ ڈیجیٹل جو چیزیں وہ زیادہ ان کی سپیڈ کے حساب سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی جب ہم لوگ بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کی ایکوریسی ایز کمپیئر ٹو اینالاگ ڈیوائسز کم ہوتی ہے۔ اور اب جیسے آپ کے اسکرین کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے سپر کمپیوٹرز کے نام سے سپر کمپیوٹرز اب جو یوز ہو رہے ہیں، اب ہم لوگ اپنا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، فیس بک کی بیک اینڈ کے اوپر ایک ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے، ہر ایک کا ڈیٹا، ہر ایک انڈیویجول کا پوری دنیا کے اندر فیس بک کا ایک ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوئی کون مینٹین کر رہا ہوگا، جو فیس بک کے انچارج ہیں یا فیس بک کو جو آنرز ہیں وہ اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس ایک کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں، ان کا نام سپر کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے سوشل میڈیا کے علاوہ جو نیشنز کا ڈیٹا ہوتا ہے، پوری پوری قوم کا، پورے پورے ملک کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر آپ کے ہر طرح کا ڈیٹا، آپ کے انوینٹری ان آؤٹ اور ساری چیزیں، کہ کتنا جی ڈی پی کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں، کہ جی ڈی پی ڈومیسٹک پروڈکشنز کیا ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو جب ہم لوگ کمپیوٹر کے جو کمپیوٹر ان چیزوں کو مینیج کرتا ہے وہ سپر کمپیوٹر ہے۔ اب سپر کمپیوٹر کا جو والیوم ہے، مطلب وہ ایک پورے روم جتنا ہوگا، یعنی کہ اتنا بڑا وہ کمپیوٹر ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا سیو ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، اور یہاں پہ اتنے بے شمار لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، اور ہر پوری دنیا کے اندر اس کو ود ایکوریسی ان چیزوں کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا اکاؤنٹ کھولیں تو کسی اور کا اکاؤنٹ کھل جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو ایکوریسی اس کے اندر بہت زیادہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے اس کا کام ہی کیلکولیشنز اور ایکوریسی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے اپنے فیمس ہے اور ان ہے، کہ اس کے اوپر ریلائبلٹی اس کی بہت زیادہ ہے، یہ یاد بھی رکھتا ہے، اس کی میموری بہت زیادہ ہے، اور یعنی کہ ہمیں اگر 10 سال پرانا ڈاٹا چاہیے تو وہ بھی ہم لوگ نکال کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو سپر کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹرز ہیں جن کا والیوم ایک کمرے جتنا ہے، کمرے سے بھی شاید بڑا ہو، ایک پورے گھر جتنا ہو، یعنی کہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ ہے کیا۔ تو یہ سپر کمپیوٹرز ہیں، اور یہ ڈیلی یوز میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ بڑی بڑی انڈسٹریز یا نیشنز کے پاس ہوتے ہیں۔ پوری انڈسٹری کا ڈیٹا ایک سپر کمپیوٹر کے پاس ہوگا، پاسبلٹی ہے، اور ایک پوری ملک کا ڈیٹا ہوگا، کہ اور یعنی کہ اتنا بڑا، یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں چیزیں، تو وہ سپر کمپیوٹرز ان کو مینیج کر رہے ہیں۔ اب سیٹلائٹس ہیں جو کہ ہوا کے اندر بھیجی گئی ہیں، ان کا پورا ایک ڈیٹا ہے، ناسا کے پاس کچھ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں۔ اب وہ ڈیٹا پوری دنیا کا، پوری کائنات کا جس طرح سے مینٹین ہو رہا ہے ود سیٹلائٹس، اور جو اسٹوریجز ہیں ان کے بیک اینڈ کے اوپر بھی کون ہے، وہ سپر کمپیوٹرز ہی ہیں۔ تو سپر کمپیوٹرز کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ اس سے تو چھوٹا پروجیکٹ ہے، وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ مین فریم کمپیوٹر کا جو سائز ہے وہ آپ ایک ڈور کی طرح کا دیکھ لیں، ایک جتنا ڈور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی زیادہ تر کام آتا ہے
جو کہ ہم لوگ اپنے ڈیلی یوز میں لیکن ہم لوگوں کے یعنی کہ ہم لوگ یوزرز ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے کوئی یونیورسٹیز کا ڈیٹا ہے، یونیورسٹیز کا پورا یعنی جب سے یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی ہے ان کا ڈیٹا جس کمپیوٹر پہ مینٹین ہو رہا ہوگا وہ مین فریم کمپیوٹر ہوگا۔ ایک انڈسٹری ہے، اس کا ڈیٹا جہاں پر مینٹین ہو رہا ہوگا، یا بینکس ہیں، بینکس کا جیسا سے ڈیٹا ہے، اے ٹی ایم مشینز ہیں مین فریم کمپیوٹرز میں آئیں گی۔ اے ٹی ایم مشین کے پیچھے جو ڈیٹا مینٹین یعنی کہ ان کے ساتھ لنکڈ ہے نا، وہ آگے پیچھے کمپیوٹرز ہیں، اور اوور آل پورے بینک کا ایک ڈیٹا جو ہوگا، یا وہ ایک سپر کمپیوٹر مینٹین کر رہا ہوگا، لیکن سپر کمپیوٹر کے نیکسٹ جو چھوٹے کمپیوٹرز ہوں گے ایٹ برانچ لیول سمجھ لیں یا ایک ایریا لیول پہ سمجھ لیں، وہ سارے مین فریم کمپیوٹر اس کو مینٹین کر رہے ہوں گے اور لنک کر رہے ہوں گے ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے ساتھ۔ تو یہ سارے جو مین فریم کمپیوٹرز ہیں یہ بھی بڑے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ تھوڑے سے کم ایکسپینسو ہیں ایز کمپیئر ٹو سپر کمپیوٹر۔ سپر کمپیوٹرز کی زیادہ ہے ایڈوانسمنٹ، یعنی ان کے کیپیسٹی بھی زیادہ ہے، ان کا والیوم بھی زیادہ ہے، پلس ان کا اس کی یوٹیلیٹی بھی زیادہ ہے، اس کا یوز بھی زیادہ ہے۔ دین آپ لوگوں کے پاس منی کمپیوٹرز ہیں۔ منی کمپیوٹرز بھی مین فریم اور سپر کمپیوٹر سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا بھی یوز ہم لوگ اتنا زیادہ یعنی یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے انڈیویجولس کے پاس یوزرز نہیں ہے اس کا، بلکہ جیسے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، اے ٹی ایم مشینز ہیں، وہ آپ ان کو منی کمپیوٹرز کہہ سکتے ہیں۔ پے رول مشینز ہیں، پھر ہاسپٹل پیشنٹ کی رجسٹریشن، یا ایک ہاسپٹل ہے وہ اس نے اپنا ڈیٹا مینٹین کیا ہوا، تو منی کمپیوٹرز اس کو منی کمپیوٹرز ایک برانچ لیول پہ اس چیز کو مینٹین کر رہے ہوں گے۔ انوینٹری کنٹرول سسٹم ہے، انوینٹری کنٹرول سسٹمز کے اندر ان اینڈ آؤٹ جو بھی چیزیں آپ کی آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، آپ مالز کے اندر جاتے ہو، ہائپر اسٹار یا آپ چیزا پہ مال ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک کنگز مال ہے، یہاں پہ یہ مالز ہیں، یہاں پہ جو مال کا ڈیٹا ہے، مال کا مطلب جہاں پہ انوینٹری جو بھی پروڈکٹس ان ہو رہی ہیں اور جو پروڈکٹ آؤٹ ہو رہی ہیں، جو سیل ہو رہی ہیں، ان کا پورا ایک ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے، وہ ایک منی کمپیوٹر اس چیز کو مینٹین کر رہے ہوں گے۔ ان کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ ہمارے جس طرح سے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں یا جس جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ ان سے تھوڑے سے ایڈوانس ہوں گے، ایڈوانس ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، سائز میں بھی، اسٹوریج میں، کیپیسٹی میں اور ایکوریسی میں، یہ بھی یہ ساری چیزیں، ان کا سافٹ ویئر بھی، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ایکسپرٹس کے علاوہ یا ان چیزوں کو یا اس ٹیکنالوجی کو ہینڈل نہیں کوئی کر سکتا۔ دین انشورنس کلیمز پروسیسنگ اور اس طرح کی انشورنس، جس طرح سے ڈیٹا انشورنس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سالوں کے اوپر ہوتا ہے نا، کہ جیسے لائف انشورنس ہے تو لائف انشورنس میں 50 ایئرس بیک آپ کو ڈیٹا پورا چاہیے، 50 ایئرس کا یا 40 ایئر 100 ایئرس کا ڈیٹا ہی چاہیے۔ یہ ساری کمپنی جتنے بھی یوز کر رہی ہوں گی وہ منی کمپیوٹرس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ دین اسمال اکاؤنٹنگ، کسٹمر ڈیٹیل اور ٹریکنگ اور اس طرح کے جو جتنے بھی یہ سارے ہیں، یہ سارے منی کمپیوٹرز ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں کہ مین فریم کمپیوٹرز یا منی کمپیوٹرز میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو مین فریم جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انڈسٹری کا ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہوتا ہے، اٹ ہیز اے لارج ڈسک سائز، جبکہ منی کمپیوٹرز کا اٹ ہیز اسمال ڈسک سائز، ان کا اسمال ہوتا ہے۔ میموری کے اندر اٹ ہیز میموری اسٹوریج آف ہائی کیپیسٹی ایز میموری اسٹوریج جو منی کمپیوٹرز کی ہے وہ لو ہے۔ پروسیسنگ اسپیڈ اس کی ہے، اٹ کین پروسیس ملینس آف انسٹرکشنس پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر ملینز آف انسٹرکشنس کو وہ پروسیس کر سکتا ہے، جبکہ اس کی تھوڑی سی اسپیڈ ایز کمپیئر ٹو مین فریم کم ہے۔ منی کمپیوٹر کی پروسیسنگ اسپیڈ از ایز کمپیئر ٹو مین فریم، یعنی کہ ملینز نہیں ہوگا بلکہ ہوگا وہ تھاؤزنڈس میں ہو سکتا ہے، لیکن کافی زیادہ ہوگا اس کی پروسیسنگ بھی۔ دین یوزر سپورٹ ہے، اٹ کین سپورٹ فرام 1000 اپ ٹو ملین آف دا یوزرس ایٹ دی سیم ٹائم، اور یہ کہ منی کمپیوٹر جو ہے وہ ہنڈریڈ آف دا یوزر ورکنگ کنیکٹنگ ایٹ دی سیم ٹائم اس کو کرا ہوگا۔ اس کی جو کاسٹ ہے وہ $5 ملین، 1 سے لے کے $5 ملین تک ہے۔
جبکہ ایک منی کمپیوٹر کی جو کاسٹ ہے وہ 5 to 15 lakhs تک ہے. اور مور کمپلیکس ہے مین فریم کمپیوٹر، جبکہ اس کی کمپلیکسٹی ایز کمپیئر ٹو مین فریم کم ہے منی کی. انٹیگریٹ انٹو لارجر نیٹورکس، اور جبکہ یہ دوسرے نیٹورکس کے اندر انٹیگریٹ یعنی کہ ان کے اندر مرج کم ہوتا ہے، جبکہ مین فریم زیادہ کرتا ہے. اٹ ہیز ہائی ڈیٹا ہینڈلنگ کیپیسٹی، اور یہ اس کی ڈیٹا ہینڈلنگ کیپیسٹی ایز کمپیئر ٹو دوسرے کمپیئر مین فریم کم ہے. اور ڈیٹا ہینڈلنگ کیپیسٹی اور بلڈ ان فیچرز، اٹ ہیز بلڈ ان سیکورٹی فیچرز، اور اٹ لیکس بلڈ ان سیکورٹی فیچرز. اور یوز اس کا جو ہے دے کین ناٹ بی یوزڈ ایز پرسنل کمپیوٹرس، اور جبکہ جو آپ کی منی کمپیوٹرس ہیں دے کین بی یوز ان دی پرسنل کمپیوٹرس، لیکن پرسنل کمپیوٹرس کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یوز نہیں کیا جاتے کیونکہ مہنگے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، پلس آپ کا ڈیٹا ایک کافی حد تک اس کے اندر کیپیسٹی اور چیزیں ایک انڈیویجول کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہوتی ہیں. ایک انڈسٹری کو لے لیں یا ایک وہ منی کمپیوٹرس کے طور پر یوز کرتے ہیں، پرسنل کمپیوٹر کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. مور ریلائبل ہیں مین فریم، جبکہ لیس ریلائبل ہیں منی. ان میں یعنی کہ تھوڑی بہت یہ ہوگی کہ خراب ہو سکتا ہوگا، سافٹ ویئر آؤٹ ڈیٹ ہو گیا، نیو چیزیں آ گئیں، آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے اس کو چیز کو، یہ چیزیں بھی اس کے اندر چلتی رہتی ہیں. دین انہانسڈ ہیٹ پروڈکشن میکینزم ہے، جبکہ اس کی ہیٹ پروڈکشن نارمل ہیٹ پروڈکشن میکینزم ہے. جیسے آپ کی کمپیوٹر کوئی بھی ڈیوائس ہے، مشینز ہیں، وہ چلتے چلتے ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں یہ والی ڈیوائسز. تو ہیٹ اپ ہونے کے لیے یعنی کہ جو ان کا روم کا جو سائز، یہ ڈور کا جو سائز ہے اس کے پیچھے اندر فینس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور یعنی کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کی اس ڈیوائس کی، وہ یہ ہے کہ ان کو ٹھنڈے کمرے کے اندر رکھا جائے، اے سی والے روم کے اندر. اس لیے جو اے سی والے رومس ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس کو مینٹین رکھا جا سکے. خیر یہ ایک مین فریم کمپیوٹرز اور منی کمپیوٹرز کی ہے. مائکرو کمپیوٹرز میں وہی کمپیوٹرز ہیں جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اپنا ڈیسک ٹاپ ہے، ہمارا اسمارٹ فون ہے، نوٹ بک ہے ہماری، اور لیپ ٹاپ ہے، یہ مائکرو کمپیوٹرز میں آتے ہیں.